الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، ہم غزوہ خیبر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے سارے علاقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبضہ عطا فرما دیا. اسی طرح کچھ شرعی احکامات بھی اس میں نازل ہوئے. گھریلو گدھے جو ہیں ان کا گوشت خیبر سے پہلے حلال تھا، لیکن خیبر کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا. اسی طریقے پر مزارعت جو ہے، یعنی زمین کسی کی ہو اور اس میں فصل وغیرہ کوئی اور کاشت کرے اور پھر وہ دونوں اس کے پھل میں شریک ہوں، یہ بھی خیبر کے موقع پر اس کا حکم جو ہے وہ اس کی تفصیل واضح ہوئی. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بھی، نکاح متع جو ہے یعنی پیسے لے کر وقتی طور پر کسی مرد اور عورت کا آپس میں تعلق قائم کرنا جو ہے، اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا.
جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی طرف خیبر کی طرف جا رہے تھے تو خیبر کے قریب ہی ایک اور آبادی ہے فدق، جس کا نام ہے باغ فدق بھی مشہور ہے۔ تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کاری کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اہل فدق سے بات کرو اور انہیں 3 باتوں کی دعوت دو۔ پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو انہیں بتاؤ کہ احکامات اسلامی کیا ہیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو انہیں کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر لشکر کشی کریں گے جس طرح اہل خیبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی۔ تمہارے میدان میں آ کر مجاہدین اسلام خیمہ زن ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت محیصہ کہتے ہیں میں وہاں پر پہنچا، میں نے انہیں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور ان کے جواب کے لیے مجھے 2 روز تک وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ جب یہ لوگ خیبر میں جائیں گے تو خیبر کے جو یہودی ہیں جب ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی، وہ 10,000 کے قریب ان کے پاس لشکر ہے، تو وہ ان کے جو ہے وہ کام تمام کر دیں گے مسلمانوں کا۔ اس کے علاوہ وہاں پر بڑے بڑے بہادر اور سورما جو تھے یہودیوں کے وہ بھی موجود تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، عامر، یاسر، حارث، اور سب سے بڑھ کر جو ان کا سردار تھا جو 1000 کے برابر تھا، مرحب جو تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے بہادروں کے ہوتے ہوئے خیبر کا فتح ہو جانا یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن سی چیز ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جس طرح ان سارے سورماؤں کو، ان بہادروں کو جہنم واصل کیا، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بار بار ایک چیز کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو چند ہی دنوں میں جب خیبر فتح ہو گیا، وہ قلعے جو تھے مضبوط ان کے، اور یہ ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے یہ مارے گئے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آپ انتظار کریں، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، لیکن پھر حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کی اس خبث باطن کا معاہدہ کیا، میں نے جائزہ لیا، تو میں نے واپس جانے کی تیاری شروع کر دی کہ یہ لوگ جنگ کے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھے تیاری کرتے ہوئے، واپس جانے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر اور رکیں، ہم ابھی مشورہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے کچھ لوگ بھیجیں گے صلح کے لیے۔ تو اتنے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے یہ سارے یہودی سردار جو تھے یہ مارے گئے، اور نطات اور نائم کے قلعے جو تھے وہ فتح ہو گئے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں کہ ہم جس خوش فہمی میں تھے کہ خیبر کے یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے، یہ وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ ان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو یہ تو سارا کا سارا معاملہ ہی اس کے الٹ چلا گیا۔ تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ایک سردار نون بن یوشا کو اور چند دیگر یہودیوں کو بھیجا۔ اس یہودی وفد نے صلح کی درخواست کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور اہل فدق کے ساتھ مندرجہ ذیل شرائط پر صلح کا معاہدہ طے پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ، پہلی شرط یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے یہودیوں کی جان بخشی فرمائیں گے،
دوسری یہ تھی کہ یہودی فدق کے علاقے سے نکل جائیں گے۔ تیسری یہ شرط تھی کہ تمام غیر منقولہ جائیدادیں، مکانات، نخلستان اور کھیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا اس بات پر وہ صلح ہوئی کہ فدق کی نصف زمین جو ہے وہ یہودیوں کی ملکیت میں رہے گی اور دوسری نصف جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہے گی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو زمین آئی تھی فدق کی، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرتے تھے اور خاندان بنو ہاشم کے کم عمر افراد پر اور اس خاندان کی بیواؤں کی شادی پر خرچ کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یہودی وہاں پر رہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فدق کے یہودیوں کو یہاں سے جلا وطن کرنا لازمی ہو گیا، ضروری ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق نے بیت المال سے ان کے نصف حصہ کی قیمت ادا کی، تب انہیں جا کر جلا وطن کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصف حصہ کی قیمت لگانے کے لیے 3 صحابہ کرام کو نامزد کیا، ابو الحسن مالک بن تہان، فروہ بن عمر بن جبار اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا یہ وہاں پر گئے، وہاں پر باغات، درخت سب کچھ دیکھ کر اس کے مطابق پھر انہوں نے 50,000 درہم سے زیادہ اس کی قیمت لگائی، اس نصف حصے کی زمین جو تھی، ان کا رقبہ جو تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وہ قیمت ادا کرنے کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس طرح فدق کا علاقہ بھی جو تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے اب قبضہ میں آ گیا۔ غزوہ خیبر میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہاں پر مختلف معجزات جو ہیں ان کا ظہور ہوا، جو کچھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک اور معجزہ ایسا ہے جو ہمارے ایمان کو تازگی بخشے گا، وہ سماعت کیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا ایک نشان دیکھا اور میں نے کہا کہ ابو مسلم یہ چوٹ آپ کو کیسے لگی؟ تو انہوں نے کہا یہ چوٹ جنگ خیبر میں مجھ کو لگی تھی اور یہ اتنی شدید تھی کہ لوگوں نے کہا کہ سلمہ کے بچنے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جب لوگ ان سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب سلمہ کی وفات یقینی ہے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اسی حالت میں اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور آ کر اس زخم کے بارے میں عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دم فرمایا، 3 مرتبہ دم فرمایا۔ حضرت سلمہ فرماتے ہیں چشم زدن میں اسی لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمایا۔ اسی وقت وہ زخم جو تھا وہ بھر گیا اور وہ لوگ جو نا امید ہو گئے تھے ان کی زندگی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلمہ کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ اسی لیے تو اللہ حضرت شاہ امام محمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں
سب غم بلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اس کے بعد بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سارا فتح ہو گیا، فدق کے لوگ بھی ان کے ساتھ بھی صلح ہو گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے پلٹے۔ اب خیبر کے گرد و نواح میں یہودیوں کی کئی اور آبادیاں بھی تھیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنی طاقت پر بڑا بھروسہ تھا، گمنڈ تھا۔ خیبر کے یہودیوں کی شکست کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو بآسانی وہ شکست دے سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے سے جب فارغ ہوئے تو مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وادی القرا سے ہوا۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ وادی بڑی وسیع تھی، یہودیوں کے بہت سے گاؤں اس میں جو تھے وہ آباد تھے۔ اس کی ایک جانب خیبر تھا اور دوسری جانب تیماء کی آبادی تھی، بستی تھی، اور یہاں کے رہنے والے بھی سارے کے سارے جو تھے وہ یہودی تھے، باشندے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت جو تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے نواح میں بدو قبائل بھی بستے تھے، وہ بھی مسلح ہو کر ان کی مدد کے لیے آ پہنچے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ لشکر اسلام کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب ان کی جنگی تیاریاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مجاہدوں کو حکم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنے میں انہوں نے کیا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدرم، اس کو انہوں نے تیر مارا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ کی خدمت پر مأمور تھا، تو جب وہ تیر لگا آ کر تو یہ فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر نعرہ لگایا کہ ہنیئا لہ الجنہ، اسے جنت کی مبارک ہو، اسے جنت کی مبارک ہو۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے اموال غنیمت میں سے ان کی تقسیم سے پہلے جو چادر لے لی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ یعنی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی غالباً کہ اسلام میں خیانت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسلامی اموال میں یا کسی کی امانت میں خیانت کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو جہاد جو ہے اور شہادت جو ہے، شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شہید کا جب ایک قطرہ زمین پر، پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی شہید کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے روایت میں کہ شہید جب اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے اور مرتے ہی وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود خائن جو ہے، خیانت کرنے والا جو ہے، اسے ان میں سے کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے اس کو تیر مارا مزاحم کو، اور اس طرح جنگ جو ہے اس کی ابتدا ہو گئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مجاہدین تھے وہ بھی جنگ کے لیے تیاری کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پرچم جو ہے وہ حضرت
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ ایک جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرا سہل بن حنیف کو، اور تیسرا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے پھر ایک بار انہیں اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لو، خود بھی محفوظ ہو جاؤ اور اپنے مال جان کو بھی محفوظ کر لو، اپنی اولاد کو بھی محفوظ کر لو۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ 4 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا، سرکار نے ان کو محاصرے میں لے لیا، اور یہ محاصرہ 4 روز تک جاری رہا وادی القرا کا۔ چار روز، ایک دن ان کا ایک پہلوان جو تھا وہ تلوار لہراتا ہوا میدان میں آیا اور اس نے حلم مبارز کا نعرہ لگایا، یعنی مقابلے کے لیے بلایا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کے سامنے آئے اور اس کے ساتھ لڑائی شروع کی اور اپنی تلوار کے وار سے اس کو جہنم حاصل کر دیا۔ پھر ان کا ایک اور پہلوان نکلا، اس کے مقابلے کے لیے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد اسے جہنم حاصل کر دیا۔ پھر ان کا ایک اور پہلوان نکلا، اس نے مقابلے کے لیے پکارا، تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نکلے اور کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد اسے بھی جہنم حاصل کر دیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ان کے 11 جو بہادر تھے، پہلوان تھے، وہ مقابلے کے لیے نکلے اور سب کے سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اللہ کے شیروں نے ان سب کو جہنم حاصل کر دیا۔ اتنے میں شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ دوسرے دن صبح جب دوبارہ پھر لڑائی شروع ہوئی تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرا جو تھی اس پر بھی اپنا قبضہ فرما لیا اور اس کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے بھی بے شمار مال و دولت غنیمت کے طور پر جو ہے وہ اور گھریلو ساز و سامان جو ہے اس کی بھی کثیر تعداد جو ہے وہ ہاتھ آئی مسلمانوں کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 روز تک وادی القرا میں قیام فرمایا اور سارا مال غنیمت مجاہدوں میں تقسیم کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو ان کی زرخیز زمینوں اور سرسبز شاداب نخلستانوں میں ان کو بے دخل نہیں کیا، بلکہ وہیں پر ان کو رہنے دیا، قبضہ انہیں کا رہنے دیا، اور انہی شرائط پر ان کو وہاں کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جن شرائط پر اہل خیبر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا۔ اور یہاں پر حضرت عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اس کا والی مقرر کیا اور حضرت جمرہ بن حوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر تیماء کی آبادی تھی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ خیبر پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا، فدق پر بھی قبضہ ہو گیا اور وادی القرا پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو گیا ہے اور آپ نے اس کو بھی فتح کر لیا ہے، تو انہوں نے بغیر لڑائی کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ صلح کے لیے اپنے آدمی بھیجے اور کہا کہ ہم جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں وہ مسلم حکمرانوں کو ادا کرتے ہیں، اور مسلم حکمران جو ہیں اس جزیہ کو لینے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس ٹیکس کے لینے کے بعد ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کے مالوں کی، ان کے جانوں کی، ان کی ہر طرح کی ان کی پروٹیکٹ کی جاتی ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپس پلٹے، جب یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا۔ حضرت امام طحاوی نے یہاں پر
حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے 2 سندوں سے یہ روایت مشکلات الحدیث ان کی کتاب ہے اس میں نقل فرمائی ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کرنے کے بعد نہ سرکار آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو حضرت علی المرتضیٰ کو کہیں کام بھیجا ہوا تھا، وہ واپس آئے وہاں سے۔ تو جب وہ واپس آئے تو ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ جب وہ آئے وہ ساری بات بیان کی جس مقصد کے لیے حضور نے بھیجا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے اور آرام فرمانے لگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز عصر ادا کرنی تھی، ابھی ادا نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جو ہے ابھی باقی رہتی تھی۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے نکلنے والے وہ مبارک آنسو، وہ مبارک پانی کے قطرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرہ مبارک پر گرے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، علی کیا ہوا؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالی سورج کو واپس پلٹا دے گا اور تم عصر کی نماز ادا کر لینا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا لیے اور عرض کیا، الہ العالمین، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا، پس تو سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لٹا دے تاکہ علی دوبارہ نماز ادا کر سکے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں، میں نے خود دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فرمانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ جناب علی المرتضیٰ نے اس ڈوبے ہوئے سورج کا جب واپس پلٹا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی نماز عصر ادا کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر چکے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو واپس غروب فرما دیا۔ اس طرح اللہ اکبر، حضرت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یعنی سورج پھر واپس پلٹا
اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز عصر ادا کر چکے پھر دوبارہ غروب ہو گیا. اور اس واقعہ کو یہ صحابہ کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا خیبر سے واپسی پر. اور اس حدیث مبارکہ کو بڑے بڑے جلیل القدر محدثین جو ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی ہیں، شہاب الدین خفاجی ہیں، ابن عابدین شامی ہیں، ملا علی قاری ہیں، امام سخاوی ہیں، حضرت شاہ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور ان بڑے بڑے اکابر نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے یہ حق ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ آپ نے سورج کو واپس پلٹایا تھا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج کو واپس لوٹانا جو ہے یہ حق اور سچ ہے. اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے خیبر سے تو رات کے وقت سفر کرتے رہے. جب رات کا آخری پہر رہ گیا، رات ڈال گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند محسوس ہونے لگی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو جاگتا رہے، پہرا دیتا رہے، اور جب فجر طلوع ہو جائے تو ہمیں جگا دے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جاگ رہے تھے اور باقی سارا لشکر سمیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب لوگ سو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل پڑھنے شروع کر دیے کہ چلو اس طرح میں عبادت میں لگا رہوں گا تو جاگتا رہوں گا. نفل پڑھتے رہے، کچھ دیر نفل پڑھتے رہے. جب فجر طلوع ہونے کا وقت قریب ہوا نا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق کی طرف منہ کیا، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور اکڑوں بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھنے لگے کہ جب سورج طلوع ہوگا تو مجھے فجر طلوع ہوگی تو صبح صادق ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا اور میں اذان کہہ لوں گا. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سورج کی طرف منہ کر کے. تو کچھ دیر گزری تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے. اب سب لوگ سوئے. جب سورج طلوع ہو گیا اور کافی اس کی روشنی جو ہے وہ بلند ہو گئی تو اس وقت پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما صنعت بنا یا بلال، اے بلال تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اے بلال تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ تم نے خدمت کی ڈیوٹی لی تھی جاگنے کی کہ میں جاگ کر جو ہے وہ پہرا دوں گا اور جب صبح صادق ہو جائے گی تو سب لوگوں کو اٹھا لوں گا اور نماز فجر ادا کر لیں گے. اب تمہاری وجہ سے ہماری نماز فجر جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ قضا ہو گئی ہے. تو جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بلال تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلائی رکھا ہے اس نے مجھے بھی جاگنے نہیں دیا. یعنی جس ذات نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر نیند کا غلبہ فرما دیا تو اسی ذات نے مجھے بھی جاگنے نہیں دیا. مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو میں سو گیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ہماری نماز ہے وہ کیا ہو گئی ہے؟ قضا ہو گئی ہے. اس جگہ پر آرام کرنے کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں، لہذا یہاں سے کوچ کرو، فوری طور پر اٹھ جاؤ. اور اپنا سامان سفر لے کر جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے سب لوگ اس جگہ سے کچھ آگے جانے کے بعد. اب دیکھیں نا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے تھوڑی سی غفلت ہوئی ہے تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرنا گوارا نہیں کیا. فوری طور پر فرمایا کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو. پھر کچھ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر جو ہے اس کو باجماعت ادا فرمایا. سب لوگوں نے وہاں پر وضو کیا، نماز ادا کی. تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسیتم الصلاۃ فصلوها اذا ذکرتموها فإن اللہ عز وجل یقول اقیم الصلاۃ لذکری. یعنی اگر تم نماز ادا کرنا بھول جاؤ تو جیسے ہی تمہیں یاد آئے اس کو پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز ادا کر کے مجھے یاد کیا کرو. نماز ادا کر کے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کیا کرو. مجھے یاد کرنے کے لیے کچھ ہی بول بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا. نہیں میں تو آدھا نماز پڑھیا کرو آ کے. میں صرف ایک گل یاد کران لگا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کیا کرو. مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بہترین صورت عبادت نماز ہے. سب سے بہترین صورت کیا ہے؟ نماز. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ آ کر نماز پڑھے. جب وہ نماز پڑھے گا اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی ساری التجائیں بھی پہنچ جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کی ساری التجائیں قبول بھی فرما رہے ہیں. اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. اب اس میں حکمت ہے. اس میں کیا تھی؟ اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اگر ہماری نماز رہ جائے تو ہم کیسے نماز ادا کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا، اس حدیث مبارکہ پر اعتراض کیا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ عینایا تنامانی ولا ینام قلبی. سرکار نے فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. یعنی میرا دل سوتا نہیں ہے، میرا دل سوتا نہیں ہے. تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا رہتا ہے تو اس موقع پر دل نے خبر کیوں نہیں دی کہ نماز جا رہی ہے؟ اس موقع پر دل نے خبر کیوں نہیں دی کہ نماز جا رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو اٹھ جائیے. تو یہ کیوں ہوا؟ تو علماء نے اس کا یہ بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا، آپ کی نماز قضا نہ ہوتی، تو یہ حکم بیان نہ ہوتا اور امت کے لیے یہ آسانی نہ آتی کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سنتے بھی پڑھی اور فرض بھی جو ہے وہ اکٹھے جماعت کے ساتھ ادا کیے. اس میں یہ ہے کہ اگر پوری مسجد میں کوئی جماعت کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، امام صاحب بھی سوئے رہتے ہیں اور مقتدی بھی سوئے رہتے ہیں، نماز کے لیے کوئی بھی نہیں آتا، تو پھر یہ ہے یا کہیں باہر بندہ سفر پر ہے، قافلے کی صورت میں جا رہا ہے، 2-4 بندے ساتھ ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ سوئے رہتے ہیں تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس صورت میں پڑھیں گے کہ نماز فجر مکمل ادا کی جائے اور باجماعت ہی اس کو ادا کیا جائے گا. یہ حکم اگر حضور کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہمیں اس کی سمجھ نہ آتی اور یہ طریقہ ہمارے سامنے نہ آتا.